تحریک لبیک پاکستان نے پروٹیسٹ کیا تھا اس معاہدے کو جو عمران خان نے ریٹن کر کے توڑا تھا اور جس میں توہین رسالت کی گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کے شروع میں نے آپ لوگوں کو اب تک نیوز کی ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھائی جس میں سینئر صحافی اپنے لائیو پروگرام کے اندر عمران خان کو آئینہ دکھا رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں سینئر صحافی ڈاکٹر دانش کی ویڈیو مکمل آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور بڑی خبر بھی شیئر کروں گا کہ جب عمران خان کو پتہ چلا کہ ان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے گا تو وہ حافظ سعد رضوی صاحب کی تصویر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ وہ تصویر پکڑ کر کیوں بیٹھے، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا اور آپ لوگوں کو ثبوت دکھاؤں گا کہ واقعی عمران خان کو جب پتہ چلا کہ ان کو دوبارہ گرفتار کیا جا رہا ہے تو اس کے بعد انہوں نے حافظ سعد رضوی صاحب کی ہاتھ میں ایک تصویر لی اور اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی۔ ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو سینئر صحافی ڈاکٹر دانش نے اپنے پروگرام کے اندر عمران خان کو آئینہ دکھایا ہے، اس کی پوری ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ رات کو عمران خان کے گھر کے باہر جب پولیس کی ایک بھاری نفری پہنچی، جس کی ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کو دکھا چکا ہوں اور آپ لوگوں نے سارے میڈیا چینلز کے اوپر دیکھ لیا ہوگا کہ رات کو جو پولیس ہے اس نے عمران خان کے گھر زمان پارک کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جیسے ہی عمران خان کو پتہ چلا کہ ان کے گھر کو پولیس نے گھیرے میں لے لیا ہے تو اس کے بعد عمران خان نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کی کہ میری اگلی گرفتاری سے قبل شاید یہ میری آخری ٹویٹ ہو کیونکہ پولیس میری رہائش گاہ کا محاصرہ کر چکی ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ لوگ دیکھیں تو ایک یوٹیوب کا لنک بھی شیئر ہوا ہے، جیسے ہی آپ لوگ اس لنک کو اوپن کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو ساتھ میں اسکرین میں دکھا بھی رہا ہوں، تو اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ عمران خان اس لائیو میں اپنے ہاتھ میں حافظ سعد رضوی صاحب کی تصویر بھی لیے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بظاہر تو عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک سروے ہوا ہے اور اس کے مطابق وہ سب سے زیادہ پاپولر ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر کے اوپر نون لیگ ہے اور تیسرے نمبر کے اوپر تحریک لبیک پاکستان ہے۔ تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ عمران خان آج سے کچھ عرصہ قبل وہ یہی کہا کرتے تھے، جب تحریک لبیک پاکستان سڑکوں کے اوپر آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے۔ آج اسی چھوٹے سے طبقے کے امیر کی جب ان کی گرفتاری ہونے لگی تو ان کو ہاتھ میں تصویر پکڑنا پڑی۔ تو اب میں آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا اور آپ لوگوں کو سینئر صحافی ڈاکٹر دانش کی ویڈیو دکھاؤں گا۔ آئیے سینئر صحافی ڈاکٹر دانش کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان نے پروٹیسٹ کیا تھا اس معاہدے کو جو عمران خان نے ریٹن کر کے توڑا تھا اور جس میں توہین رسالت کی گئی تھی بین الاقوامی ایک ملک میں، اور جس کے اوپر ان کے اور تحریک لبیک کے درمیان جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اس سفیر کو بھیجا جائے گا، اور وہ جب امپلیمنٹ نہیں ہوا وہ آرڈر تو اس کے اوپر تحریک لبیک نے پروٹیسٹ کیا اور وہ ایک جلوس کی شکل میں نکلے تھے سیاسی احتجاج کے طور پر، اور اس میں 27 لاشیں جو عمران خان کے دور میں گرائی گئی تھی، 200 لوگوں کو جو ہے وہ زخمی کیا گیا تھا۔ عمران خان اس توہین رسالت کے حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان نکلے تھے اور اس ریٹن ایگریمنٹ کو جو حکومت نے عمران خان نے کیا تھا اس کی پاسداری کے لیے، تو عمران خان اس پہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے۔ کون سی حکومت چل سکتی ہے جدھر کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے کہ ججز کو بھی قتل کر دو اور کہے آرمی چیف کے خلاف بھی بغاوت کر دو، لوگوں کو بھی سڑکوں پہ نکالے، سڑکیں بھی بند کر دے۔ اگر سپریم کورٹ ان کے کہنے کے مطابق، ان کی من پسندی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ فیصلہ ہی نہیں مانتے، اس کا مطلب سڑکوں پہ آ جائیں گے، ملک کو روک دیں گے۔ یعنی کوئی ملک چل سکتا ہے ایسے؟ اور اس کا نقصان کس کو ہے؟ ہمارے پاکستانیوں کو،
عوام کو نقصان ہے, غریب لوگوں کو نقصان ہے. سڑکیں بند کر رہے ہیں, لوگوں کی روزگار جا رہا ہے. جو بیچارہ دہاڑی میں جس نے آ کے مزدوری کرنی تھی, جب ملک رک جائے گا وہ کدھر سے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا ہے, یہ صرف اپنی ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں. میں ان عناصر کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست سے نہ ٹکرانا. اگر آپ یہ کریں گے, میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی, لوگوں کی پراپرٹیز, لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے گی. ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں گے, ہم کوئی ٹریفک نہیں رکنے دیں گے. میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست کو ادھر تک نہ لے کے جائیں, وہ مجبور ہو جائیں ایکشن لینے کے لیے.